السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کراس ٹاک۔ ناظرین، سیاسی جماعتوں میں ڈائیلاگ کی بات ہو رہی ہے۔ تمام سیاسی جماعتیں کہتی ہیں کہ جی ڈائیلاگ کیا جائے، کیونکہ اب مذاکرات سے ہی کوئی حل نکل سکتا ہے اور سیاسی استحکام آ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہر پارٹی کی اپنی ایک جد و جہد ہے، اپنی ایک جس طرح بھی وہ اپنے معاملات کو لے کر چلنا چاہتے ہیں، ان کا جمہوری طور پر ان کو اختیار حاصل ہے، لیکن لارجر انٹرسٹ میں، ملک کے لارجر انٹرسٹ میں آپ کو ڈائیلاگ کرنا پڑے گا۔ اب ڈائیلاگ کے لیے شرائط اگر کوئی رکھے گا تو وہ مشکل ہو جائے گا کہ بھی ٹیبل پہ بیٹھ جائیں اور اس کے بعد آپ اپنا ایجنڈا سامنے رکھ دیں۔ ان کو آپ چاہے شرائط کہہ لیں یا جو بھی ہے، لیکن اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے۔ تو مشروط مذاکرات جو ہیں فی الحال حکومت کے لیے قابل قبول نہیں ہے، لیکن ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ گورنمنٹ نے باقاعدہ طور پر جو پی ٹی آئی کی طرف سے مذاکرات کے لیے جو پروپوزل آیا ہے اس پر غور کرنا شروع کر دیا ہے۔ لیکن دوسری جانب پی ٹی آئی کہتی ہے کہ حکومت کو انوائرمنٹ بھی کریٹ کرنا چاہیے تاکہ ہم کمفرٹیبلی ٹیبل پر بیٹھ سکیں۔ دوسری بات جو پی ٹی آئی کے اندر کے کچھ معاملات ہیں کہ جی سول نافرمانی کی طرف جایا جائے گا، اگر یہ نہ ہوا تو یہ کریں گے، اور پھر آج علی امین گنڈا پور صاحب تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم محمود غزنوی کی طرح حملے کرتے رہیں گے، اور تو لیکن اس میں پی ٹی آئی کے اندر بھی اس حوالے سے دو قسم کی رائے موجود ہیں، اور خاص طور پر سول نافرمانی کے حوالے سے تو ابھی کوئی بھی شاید تیار نہیں ہے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ یہ غلط کال دی گئی ہے۔ قومی نیشنل گورنمنٹ کی بھی بات ہو رہی ہے، شاید خاقان عباسی بھی کہہ رہے ہیں کہ سب مل کر بیٹھ جائیں، اور آج فواد چوہدری صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا کہ تمام سیاسی سٹیک ہولڈرز ٹیبل پر بیٹھ کر ایک نیشنل ایجنڈا نیشنل گورنمنٹ کے طور پر لے کر چلیں تو ملک کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اور پروگرام کے آخر میں ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ آئینی بینچ جو ہے وہ کون سے اہم مقدمات جو ہے وہ آئندہ ہفتے ٹیک اپ کرنے جا رہا ہے۔ ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں رانا احسان افضل صاحب، کوآرڈینیٹر ٹو پرائم منسٹر آن کامرس۔ بہت بہت شکریہ رانا احسان افضل صاحب آپ کا۔ احمد اویس ایڈوکیٹ، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں رضا ہارون صاحب، سینئر لیڈر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ بہت بہت شکریہ۔ ہر گزرتا ہوا دن جو ہے وہ ہم ضائع کر رہے ہیں، تمام مل کر بیٹھیں، میز پر بیٹھیں اور معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ رانا احسان افضل صاحب، میں آپ سے ہی آغاز کرنا چاہوں گا کہ یہ کیا کوئی غلط پروپوزل تو نہیں ہے؟ تو پی ٹی آئی کہتی ہے کہ انوائرمنٹ اس طرح کا کریٹ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ جو ریمیٹنسز ہیں ان کو بند کر دیں گے، اور یہ ہماری شرائط ہیں، اگر آپ نہیں مانیں گے تو ہم ریمیٹنسز بند کر دیں گے، اور پھر آپ کی یہ ایکسپیکٹیشن ہو کہ ہم آپ کے لیے دروازے کھولیں اور ویلکم کریں، تو یہ نہیں ہونے لگا۔ صحیح۔ حکومت اپنی ریٹ قائم کرے گی۔ حکومت جو قانون آپ نے توڑا ہے، جو آپ نے وائلنٹ پروٹیسٹ کیے ہیں، اس کے بعد جو جھوٹے پروپیگنڈے کیے ہیں پاکستان نہیں دنیا بھر میں، آپ نے جو ہے وہ پاکستان کے امیج کو تباہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اے آئی سے آپ امیجز جو ہے وہ جنریٹ کرتے ہیں لہو لہان ڈی چوک کے، پھر آپ کبھی 300 کا فگر استعمال کرتے ہیں، پھر آپ جو ہے وہ پولیس والے شہید کرنے کے بعد اپنے کچھ کارکن جو ہیں جن کی جانیں آپ نے کھوائیں، اور وہ اس لیے کہ آپ سنجرانی میں نہیں بیٹھنا چاہتے تھے، آپ ڈی چوک جانا چاہتے تھے۔ تو یہاں دیکھیں، ہمیں تو کلیئرٹی ہے ان کے عزائم کی، ہم آج بھی ہمارے دروازے کھلے ہیں، لیکن جو قانون ہے وہ اپنا ڈیو کورس لے گا۔ جن لوگوں نے قانون توڑا ہے ان کے خلاف ایکشن ہوگا، اور بالکل کوئی اس کے اندر آپ بھول جائیں کہ کوئی گنجائش جو ہے وہ دی جائے گی کہ اس طرح کے کارنامے جو ہے ایک جماعت صوبے کے وسائل پہ 26 نومبر دوبارہ کرے اور بالکل احسان افضل صاحب آپ کی بات آ گئی۔ خواجہ آصف بھی یہی کہہ رہے تھے کہ 9 مئی کا اگر احتساب جو بھی ہونا تھا وہ ٹائملی ہو جاتا تو معاملات اور بہتری کی طرف چل پڑتے۔ رضا ہارون صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی بڑی اسٹرانگ ایڈوکیٹ رہی ہے مذاکرات کی، آپ کو معلوم ہے انتخابات سے پہلے بھی، انتخابات کے فوراً بعد، اور پھر صدر آصف علی زرداری نے جب پہلا جوائنٹ سیشن سے خطاب کیا صدارتی خطاب میں، اس میں بھی انہوں نے اسی بات کی۔ لیکن علی امین گنڈا پور صاحب ایک بات کرتے ہیں کہ ہم تو محمود غزنوی کی طرح حملے کرتے رہیں گے، ہم ملک کی خاطر مذاکرات کر رہے ہیں، لیکن اگر حکومت مذاکرات نہیں کرتی تو ہم تو چل ہی رہے ہیں۔
اور سول نافرمانی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا. تو رضا ہارون صاحب، اب آپ نے سن لیا کہ رانا احسان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی حکومت کو اپنی رٹ تو منوانی ہے، لیکن کہاں پہ کیسے کوئی ایک انوائرمنٹ کریٹ کیا جا سکتا ہے کہ کم از کم ٹھیک ہے وہ چیزیں معاملہ چلتے رہیں، عدالتی معاملہ چلتے رہیں، لیکن ٹیبل پر بھی بیٹھ جائیں. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ایسے وقت میں ایسے بیانات، خاص طور پہ آپ نے جو وزیر اعلیٰ کے پی کا کہا، یہ بیانات کسی کی ہیلپ نہیں کرتے. یا تو وہ اتنے پاورفل ہوتے، کر جاتے، ہو جاتا تو دیکھ لیتے. ہم نے دیکھ لیا 26 نومبر کو کہ وہ جو کہتے ہیں وہ کر نہیں پاتے ہیں، ان سے ہوتا نہیں ہے، اور پھر وہ اپنے لوگوں کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. پھر پوری کی پوری پارٹی ڈیمورلائز ہوتی ہے، خواہ پورا ملک اور خاص طور پہ اسلام آباد ایک ہفتے تک ہوسٹیج رہا، کسی بھی وجہ سے رہا، بند کر دیا گیا. تو وہ تمام چیزیں مذاق نہیں ہے نا، اس کو بھی وہ مذاق کے طور پہ نہ لیں. ہنس کے بات کر رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا ان کو. یہ کوئی اچھی بات تھوڑی ہے. کوئی اس طرح اگر مذاکرات کی ٹیبل پہ آپ جا کر بیٹھیں گے تو کیا حاصل کریں گے؟ مثال کے طور پہ بھی آپ کے پاس فیس سیونگ نہیں ہے 26 کی ناکامی کی. اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ جو پانی چیئرمین کا جو ٹویٹ ہے جس میں انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے، اس کو پازیٹیو وے میں لینا چاہیے. چیئرمین بلاول بھٹو صاحب ہیں، آصف زرداری صاحب ہیں، بار بار کہہ چکے ہیں کہ چارٹر آف ریکنسیلیشن، چارٹر آف اکانومی، چارٹر آف ڈیموکریسی اور چارٹر آف، یہ سب بیٹھ کر کے ہم کو اس پہ بات کرنی چاہیے. سیاسی پارٹیوں کا بنیادی کام یہی ہے کہ چاہے وہ اپوزیشن میں ہو یا حکومت میں ہو، انہیں بیٹھ کر بات چیت سے ہی مسائل کا حل کرنا چاہیے. لیکن اسی ٹویٹ میں اگر وہ ایک جانب یہ بات کریں اور اپنے دو مطالبات سامنے رکھیں، پھر وہ اسی ٹویٹ میں جب وہ سول ڈسوبیڈینس کا بات کرتے ہیں تو وہ پھر دونوں چیزیں میچ نہیں کرتی نا. آپ آفر دے کے ایک ڈائلاگ کی بات کر کے ایک دھمکی اٹیچ نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ ایک وارننگ اٹیچ نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ کوئی ڈیڈ لائن نہیں دے سکتے. آپ نے سب کر کے دیکھ لیا، آپ نے ریڈ لائن کر لی، آپ نے ڈیڈ لائن کر لی، آپ نے فائنل کال کر لی، اب آپ آخری کارڈ کر رہے ہیں. یہ کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ یہ تمام چیزیں آپ کی فرسٹریشن بتا رہی ہیں نا. 2022 اپریل کے بعد پی ٹی آئی نے بڑے بڑے پروگرام یقیناً کیے ہوں گے، جلسے بھی کیے، احتجاج بھی کیے، حاصل کیا؟ زیرو. پی ٹی آئی کی قیادت نے آج تک ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد کوئی ایک مطالبہ، آپ مجھے ضمیر بھائی بتائیں، کوئی ایک ڈائلاگ جو انہوں نے پولیٹیکلی جیتا ہو، جو انہوں نے سیاست کی مذاکرات کی ٹیبل پر اپنے لیے کچھ منوایا ہو. سڑکوں پر یہ فیصلے نہیں ہوں گے. However, having said that, civil disobedience is a bad idea. ان سے نہیں ہو پائے گا. ان سے لوگ جمع کر کے ڈی چوک نہیں لائے جاتے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ سول ڈسوبیڈینس کر لیں گے تو رضا ہارون بھائی، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی کوششوں سے 26ویں آئینی ترمیم کے جب ہو رہی تھی تو اس وقت تو مولانا صاحب نے پی ٹی آئی کو بٹھا لیا تھا نا ساتھ. تو آپ ایک اس قسم کا کوئی میڈیٹر بیچ میں ڈال کر تو بٹھایا تو جا سکتا ہے، ابھی بھی کوشش تو کی جا سکتی ہے. بالکل ہو سکتا ہے ضمیر بھائی. یہ تو میں تو کہہ رہا ہوں نا، یہ انکریجنگ ہے. بلاول صاحب، آصف زرداری صاحب، فضل الرحمان صاحب پھر اپنا رول ادا کر سکتے ہیں. لیکن آپ اس کا بھی انجام دیکھیں نا. جن لوگوں کو انہوں نے نامنیٹ کیا تھا، جو آ کر بیٹھے تھے، وہ تو بات مان گئے. جب وہ بات ماننے کے بعد صرف ایک فارمل اپروول لینے گئے تو انہوں نے منع کر دیا. ساری کی ساری ایفرٹ بیکار ہو گئی. میرا مشورہ یہ ہے بانی پی ٹی آئی کو اور ان کی جماعت کے لوگوں، بھائی سیاست جو ہے نا، ورنہ وہ لیجنڈری کرکٹر ہیں، ٹیسٹ کرکٹر ہیں، I respect him for that. کہ نہ یہ T20 میچ ہے، نہ یہ ون ڈے انٹرنیشنل ہے، یہ ٹیسٹ کرکٹ ہے، ٹیسٹ میچ ہے. سیاست یہاں 3 دن بعد 1 دن آرام کیا دیا جاتا ہے. تو آپ وہ ایک آرام کا دن اویل کریں، تھوڑا سا ری گروپ کریں، تھوڑا بریدنگ اسپیس لیں، سوچیں آپ سے بہت غلطیاں ہو گئی ہیں اور اس کا خمیازہ نہ صرف ملک بھگت رہا ہے، آپ کے اپنے سپورٹرز، آپ کے لائلسٹ، آپ کے ووٹرز بھگت رہے ہیں. سو یو ہیو ٹو، ان کو اب ایک بیک سٹیج لینا پڑے گا. بالکل. اور اپنے جو ان کے سینئر ایلیمنٹس ہیں، جو سینئر ایکسپیرینس پولیٹیشنز ہیں پی ٹی آئی کے، جو کسی وجہ سے اس وقت سامنے نہیں ہیں، ہاکس کو پیچھے کر کے ان کو آگے لے کر آنا ہوگا اگر وہ مذاکرات میں سنجیدہ ہیں، اور اس آفر کو حکومت کو دونوں ہاتھوں سے ویلکم کرنا چاہیے.
احمد اویس صاحب، اب آپ کے ساتھ 12 مرتبہ اسی بات پر بات ہوئی اور آپ کہتے ہیں کہ حکومت سنجیدہ نہیں ہوتی ہے. ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تیار ہیں مذاکرات کے لیے، لیکن دوسری جانب پکڑ دھکڑ مار کٹائی اور اس قسم کے معاملات شروع ہوتے ہیں. لیکن اس کا ریزن بھی تو صاحب کے سامنے ہے نا کہ علی امین گنڈاپور صاحب پھر وہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم چڑھائی کرتے رہیں گے، محمود غزنوی بنے رہیں گے. تو بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اگر حکومت غلط کر رہی ہے تو آپ لوگ بھی تو اپنا کچھ تھوڑا سا رویہ دیکھیں، جس طرح رضا ہارون صاحب نے بھی کہا اور رانا احسان صاحب کا بھی یہی موقف ہے کہ ایک تو شرائط بڑی عجیب سی ہیں کہ جی پہلے آپ ہمارا مینڈیٹ واپس کریں تو پھر ہم بیٹھیں گے، پھر تو وہ آپ سے درخواست کریں گے کہ ہمیں بٹھاؤ. تو آپ اس قسم کی مطلب شرائط رکھیں گے تو پھر بات آگے چلے گی کیسے؟ دیکھیے نا، اسٹرینج لاجک تو یہ ہے نا جو یہ دے رہے ہیں، وہ اصل میں تو اسٹرینج لاجک تو وہ ہے کہ حکومت کا کہ قانون جو ہے کہ قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں کہ قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا، قانون کے مطابق یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے. تو قانون کو نافذ کرنے کا، اس کو قانون کے بنانے کا، اس کو نفاذ کا اختیار تو صرف اس کو ہے کہ جس کو مینڈیٹ آف دا پیپل ملا ہوا ہو. تو یہاں سے ہی غلطی ہوئی، یہاں سے ٹیڑھی اینٹ لگی ہے تو وہ چلتی جائے گی اسی طرح سے. جب آپ کے پاس وہ اختیار نہیں تھا، اسی وجہ سے جو آپ کہتے ہیں کہ جی وہ فورن جو ریمیٹنس وغیرہ جو ہے، تو ریمیٹنس یہاں کس کو دیں گے؟ تو یہ طریقہ کار جو ہے کہ جب تک آپ عوام کے پیسے کے لیے نمائندگان نہیں ہوں گے جن کے اوپر عوام کو اعتماد ہوگا، تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اب چلو ایک طرف اگر ہم کہتے ہیں کہ چلو جی پھر بھی آپ بیٹھے، تو اگر حکومت اس حالت میں بیٹھ کر اپنی ٹانگ اونچی کر کے مذاکرات کرے گی تو کبھی نہیں ہوگے. پھر یہی سلسلہ چلتا رہے گا کیونکہ یہ پاکستان کی قوم بھی جانتی کہ ہم رائٹ سائڈ کے اوپر ہیں، ہم سے زیادتی ہوئی ہے. اگر جب آپ نے مذاکرات کرنے ہیں تو پھر آپ کو میگنانیمٹی دکھانی ہوگی، پھر یہ باتیں بند کرنی ہوں گی، اور یہی طریقہ ہوتا ہے ہمیشہ. میں نے آگے بھی بات کی تھی اور یہ بالکل صحیح. احمد اویس صاحب میگنانیمٹی اسی میں ہے کہ وہ آپ کا مینڈیٹ واپس کر دیں سارے، مطلب اس سے کم پہ بات نہیں ہوگی. میں کہہ رہا ہوں نہیں، یہ بات نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میگنانیمٹی تو یہ ہوتی ہے کہ آپ یہ بات کرنی بند کریں، اپنی ٹانگ اونچی کر کے نہ رکھیں کہ جی یہ بھی یہ تو کر گئے، یہ بھی یہ کر گئے، یہ بھی یہ کر گئے. وہ تو اس لیے وہ تو ہر ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے. اب جو کچھ ہوا ہے یہ اس ریئیکشن کی وجہ سے ہو رہا ہے پاکستان کے اندر. اب آپ نے اگر نیگوسیشن شروع کرنی ہے تو آپ کو وہ نیگوسیشن کے لیے انوائرمنٹ کریٹ کرنے ہوں گے، اور انوائرمنٹ کریٹ کرنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ یو ہیو ٹو بی ویری سافٹ ان یور ڈیلنگ. ناٹ دیٹ کہ شہباز شریف صاحب ایک سانس میں کہیں کہ جناب ہم بات کرنے کو تیار ہیں، اگلے سانس میں کہیں کہ ہم نے تو آپ کو بین کرنے کا فیصلہ کر لیا. دوسرے ممبران کہتے ہیں کیبنٹ کے کہ جی آپ نے تو 9 مئی کا واقعہ کیا، ہم تو ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہیں. کبھی ایسے بھی مذاکرات ہوئے ہیں. دیکھیے نا، یہ تو سلسلے اپنے آپ کو اپنے پریمیسز میں لانا ہوگا اور وہ انوائرمنٹ کریٹ کرنی ہوگی، ورنہ تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا اسی طرح سے. کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ صحیح ہیں، تو پھر کہاں رکیں گے جا کر؟ رضا ہارون صاحب، یہ آپ نے بھی بات سن لی. ٹھیک ہے کہ انوائرمنٹ کا کریٹ کرنا اونس لائز آن دا گورنمنٹ. اب جس قسم کی باتیں سامنے آتی ہیں، پی ٹی آئی کے اندر بھی ڈویژن ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، ہمیں بیٹھ کر بات کرنی چاہیے اور پیرلل چیزوں کو لے کے چلنا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کا حق ہے احتجاج کرنا، آپ جمہوری حق بھی استعمال کریں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ود ان پی ٹی آئی کی کوئی جنگ ہے جس کی وجہ سے ابھی تک، ٹھیک ہے انوائرمنٹ آپ نہیں دے پا رہے ہیں، حکومت نہیں دے پا رہی، لیکن یہ بھی کوئی پاسبلٹی آپ کو نظر آتی ہے کہ ود ان پی ٹی آئی کی جو صورتحال ہے جس کی وجہ سے ابھی تک ٹیبل پر نہیں بیٹھ سکے؟ میں نہیں سمجھتا. نہیں، پی ٹی آئی کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. پی ٹی آئی از آل اباؤٹ بانی، اینڈ پی ٹی آئی بانی کے بعد پی ٹی آئی میں کوئی بھی نہیں حیثیت رکھتا. اور جو بھی یہ فیصلے کرتے ہیں، چاہے ان کی کامیابی ہو رہی ہو یا ناکامی ہو رہی ہو، کامیابی کا کریڈٹ اگر وہ وہاں ڈالتے ہیں، کیونکہ تمام تر ناکامیوں کا اور فیلئر کا کریڈٹ بھی ادھر ہی جاتا ہے. آپ دیکھیں نا کہ وہاں تو کوئی فیصلہ یہ بھی نہیں کر سکتا کہ اگر آپ نے 24 نومبر کی کال کا کہا تھا، ڈی چوک کا، اسلام آباد کا جو بھی کہا تھا، آپ نے تو کال کہہ دی نا بانی نے
اس کے بعد جو پانی کی لیڈرشپ ہے سینئر ترین، وہ پورے ریلی سے غائب رہی. پھر وہ یہ فیصلہ بھی از خود بیٹھ کے نہیں کر سکتے کہ ان کو سنجانی پہ رک جانا ہے یا ڈی چوک پہ آنا ہے. وہ اس کے لیے بھی جو ہے بھاگ بھاگ کے اڈیالہ جا رہے ہیں پوچھنے کے لیے. تو یہ تو لیول ہے سیاسی سوچ سمجھ بوجھ کا پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے اس کا. بدقسمتی سے یہ وہ لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں سارے، لیکن وہ پولیٹیکل تجربہ نہیں رکھتے نا، سیاسی کیمپیننگ نہیں کری ہوئی، ماس کیمپین ماس موومنٹ نہیں کری ہوئی. تو ان سے بیچاروں سے فیصلے ہوتے نہیں، وہ ڈرتے ہیں فیصلہ کرتے ہیں، وہ بھاگتے ہیں اپنے بانی کے بعد، اس سے پوچھے بغیر فیصلہ نہیں کر سکتے. آج کی خبر بھی یہی ہے کہ جو خبر ہے وہ یہی ہے کہ یہ بھی فیصلہ جو ہوا ہے فورن ریمیٹنس والا یہ پارٹی لیڈرشپ سے پوچھ کے نہیں کیا گیا. تو جب پارٹی لیڈرشپ کو جو ہے نا آپ نے میوٹ کا بٹن دبا کے رکھا ہوا ہے، تو وہ لیڈرشپ کیا مقدمہ لڑے گی اور کیا اپنے تئیں فیصلہ کر سکتی ہے. اب فورن ریمیٹنس کے اوپر ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے ضمیر بھائی، کہ جو لوگ باہر سے پیسے بیچتے ہیں حکومت پاکستان پہ کوئی قرضہ یا امداد نہیں دے رہے ہوتے ہیں. یہ تو وہ اپنے گھر والوں کو یہ رقم بیچتے ہیں جن کو ان بیچاروں کے مانا اخراجات چلتے ہیں، اور وہ لیگل طریقے سے بھیجیں یا فورن ایکسچینج کمپنی سے بھیجیں، دونوں صورتوں میں یہ پیسہ فورن ایکسچینج کی صورت میں پاکستان کو ایک ایڈیشنل ریسورس مل جاتی ہے. اٹس ناٹ اے قرضہ اور لون ٹو پاکستان گورنمنٹ. یہ ان کی گفتگو میں جو اندازہ ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ پیسے جیسے آتے ہوں گے اور وہ ڈالر انہوں نے بھیجے اور وہ گھر والوں کو نہیں ملے، بلکہ وہ پاکستان اسٹیٹ بینک کے بینک میں چلے گئے، پاکستان اکاؤنٹ میں نہیں، اس کی جو کرنسی ہے وہ کنورٹ ہو کے آپ کو مل جاتی ہے. تو میرا ماننا یہ ہے کہ آپ سے پے در پہ ایسی غلطیاں ہو رہی ہیں. اس پر بھی ویسے وہ سوچ رہے ہیں، دے آر ری تھنکنگ اباؤٹ اٹ، لیکن خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں یہ بھی شوق پورا کر کے دیکھ لیں، لوگ اب ان کالز پر کان نہیں دھریں گے. میں نے کہا نا کہ یہ جو کاز کا جو یہ ہیش ٹیگ بنانے کی عادت ہے نا، جو یہ ہیش ٹیگ ہوتا ہے جی فائنل کال اور ڈیڈ لائن اور آخری کال اور آخری کارڈ، یہ سب فیلئرز کی طرف جا رہے ہیں نا. سنجیدہ پولیٹیکل مذاکرات کے لیے نہ صرف کمیٹی اناؤنس کرنی ہوگی بلکہ اسے بانی کو مینڈیٹ بھی دینا ہوگا. جی احمد اویس صاحب، اب یہ تھوڑا سا آپ نے بھی گفتگو سن لی. اب دوسرا یہ کہ جب 26 نومبر کی رات کو پتہ لگتا ہے کہ باقاعدہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ سنجانی پر بیٹھ جائیں اور بات کر لیں، لیکن اس وقت پتہ لگتا ہے کہ بشرا بی بی کہتی ہیں کہ نہیں، مجھے تو انہوں نے یہی کہا تھا، ہم تو آگے ہی جائیں گے. تو اب آپ اس پہ بھی ذرا تھوڑا سا روشنی ڈال دیں کہ کیا ود ان پی ٹی آئی کچھ ایسے معاملات ہیں جس کی وجہ سے مطلب خرابیاں پیدا ہوتی ہیں؟ کیونکہ آج بھی علی امین گنڈا پور صاحب بھی فرما رہے تھے کہ بشرا بی بی مطلب کو شاید نہیں معلوم، یا وہ کسی اور کے متعلق بات کر رہی. دیکھیے بات یہ ہے، ان باتوں کے اوپر اب الجھنے کا کوئی فائدہ نہیں. یہ ایک سٹوری آف پاسٹ ہے، اچھی ہو گئی بری ہو گئی. اگلا سٹیپ جیسے آپ نے شروع کی تھی نا بات، مسئلہ یہ ہے کہ ہم اگر جب یہ باتیں کرتے رہیں گے تو ہم مستقل ماضی میں بیٹھے رہیں گے. ہم نے اس وقت اس سچویشن میں جہاں ملک پھنس گیا ہے، حالات نے ایسے خطرناک صورت اختیار کی ہوئی ہے، اس سے اسٹیئر آؤٹ کرنے کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی ایک کھلے دل کے ساتھ ایک پلان کرنا چاہیے، جہاں پہ کچھ لو اور کچھ دو کے اصول کے اوپر بھی اور کھلے دل سے بات سنیں اور بات سنیں. ابھی یہ جو ہارون صاحب یہاں بیٹھے ہیں، پیپل پارٹی کا وہ زمانہ یاد کریں جب بھٹو صاحب کے ہنگامے ہوئے تھے اور الیکشن کے ریگنگ کا چارج تھا اور ہنگامے بہت شدت اختیار کر گئے، تو انہوں نے بھی باقاعدہ طور کے اوپر خود ٹی او آر بنائی اور آفر کیا کہ آؤ بیٹھ کے ہم بات چیت کرتے ہیں، اور یہ ہماری ٹیم ہے اور اپنی ٹیم لے آؤ آپ. اور بات چیت شروع ہوئی، وہ اپنے ایجنڈے کے ساتھ آئے، ان کا اپنا ایجنڈا تھا، اور باقاعدہ طور کی گفتگو ایک لمبے کچھ عرصے تک وہ چلتی رہی آپس میں. اور ایٹ دی اینڈ ابھی ہسٹری ہے، یہ میں اپنے پاس سے تو نہیں کہہ رہا، ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ ان کے مذاکرات کامیاب ہو گئے تھے. الگ بات ہے کہ کامیاب ہونے کے باوجود اس وقت جو ہے وہ ضیاء الحق صاحب جو ہے وہ انہوں نے مارشل لاء لگا دیا. لیکن میں طریقہ کار بتا رہا ہوں کہ حکومت کو ہمیشہ میگنانیمٹی دکھانی پڑتی ہے اور وہ انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہوتا ہے. آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اس زمانے میں بتاؤں نہیں، دیکھیے نا، میں یہی بات بتا رہا ہوں آپ کو ایک اور بھی. اس زمانے میں ایک سینٹنس اور، بھٹو صاحب بہت بڑے لیڈر تھے، ہر آدمی سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، چھائیاں بھی ہوتی ہیں. وہ اس دوران میں اچانک وہ مولانا مودودی صاحب کے گھر بھی چلے گئے تھے، یہ ریکارڈڈ ہے ساری باتیں. تو میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اس طریقے سے
جب ایک فلیکسیبلٹی دکھائے گا تو پھر دوسرا بھی کسی اور نتیجتاً مذاکرات شروع ہو گئے تھے. آپ کو آپ کے صدر پاکستان نے مذاکرات کی آفر کی, صدر پاکستان نے مذاکرات کی آفر کی اور حکومت ابھی بنی نہیں تھی, تو آپ لوگوں کو کہا ایسے نہیں ہوتی. نہیں, یہ مذاکرات ایسے نہیں ہوتے. دیکھیں نا, وہ تو انہوں نے آ کے ایک جوائنٹ سیشن کو ایڈریس کیا, انہوں نے ایک اٹ واز اے لافٹی اسٹیٹمنٹ. مذاکرات کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے ٹی اور تیار کریں گے اور اپنے آپ کو کنورج کریں گے کہ ہاں اس کام کے لیے ہم یہ کام کرنے لگے ہیں. انہوں نے ایک انہوں نے سجیشن دی تھی حکومت کو کہ مذاکرات ہونے چاہیے. اگلا اسٹیپ جو ہے وہ جس طریقے سے لینا چاہیے تھا, اٹ واز نیور ٹیکن, اور یہ پرابلم کریٹ ہو گئی. مقصد تو یہ ہے میرا بھی کہ اب جو کچھ ہو چکا ابھی بھی اس کو سوچنا چاہیے, ورنہ سچویشن اور ایگریویٹ ہوتی چلی جائے گی. یہ انویسٹمنٹ اورینٹڈ سیٹ اپ تو نہیں بنے گا اس طریقے سے. حالات ملک کے ہمارے ہاتھ سے نکلے ہوئے اور نکلتے چلے جائیں گے, نقصان ہوتا چلا جائے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں. صحیح, چلیں ہم اسٹوڈیو میں ویلکم کریں گے حافظ احسان کھوکھر صاحب کو, ماہر قانون ہیں. بہت بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کے وقت کا. حافظ صاحب, اب ایک تو یہ چیز ہے کہ آئینی بینچ آئندہ ہفتے سے ایکٹیو ہونے جا رہا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں, 9 مئی کا بھی اس میں کیونکہ گئی ہوئی ہے کہ جی درخواست ہے تو اس پر بھی وہ بات کرے گا. تو یہ آئینی بینچ کیوں سن رہا ہے؟ مطلب کہ صرف ایک درخواست آئی ہے کہ جناب جوڈیشل کمیشن بنایا جائے, اس وجہ سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئینی بینچ اس لیے سن رہا ہے کہ وہ پاکستان کی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد پاکستان نے آئینی اختیار اس کانسٹیٹیوشنل بینچ کو دیا ہے کہ وہ 4 سچویشنز کے اندر کانسٹیٹیوشنل بینچ ہی ان کیسز کو سنے گا, اور پاکستان کا جو ریگولر سپریم کورٹ ہے وہ ان کیسز کو نہیں سنے گا. ایک اس کے اندر یہ ہے کہ آرٹیکل 184(3) کے نیچے جو اپلیکیشنز آئیں گی, اور کوئی بھی شخص دے سکتا ہے, جس کے اندر اب پاکستان کی سپریم کورٹ یا پاکستان کے کانسٹیٹیوشنل بینچ کا سو موٹو کا اختیار 26ویں آئینی ترمیم کے اندر ختم ہو چکا ہے. صحیح. دوسرا یہ ہے کہ جو انٹرا گورنمنٹل ایشوز ہیں وہ اب پاکستان کی سپریم کورٹ کی بجائے پاکستان کا کانسٹیٹیوشنل بینچ سنے گا. تیسرا, اور وہ سن رہے ہیں, اور تیسرا اس کے اندر یہ ہے کہ جو 199 آرٹیکل کے نیچے کیسز سنے جاتے ہیں ہائی کورٹ کے اندر, وائریز آف دا لا, یا اس کے بعد یہ ہے کہ انٹرپریٹیشن آف دا لا جو ہے وہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشنل بینچ سنے گا, جو آرٹیکل 191(a)(1) کے مطابق ہے. اور چوتھا, پریزیڈنٹ آف پاکستان اگر آرٹیکل 186 کے نیچے سپریم کورٹ سے ایڈوائز پوچھتا ہے کسی بھی لا پوائنٹ کے اوپر, تو وہ پاکستان کی سپریم کورٹ کی بجائے کانسٹیٹیوشنل بینچ سنے گا. اب یہ جو پٹیشن آئی ہے وہ آرٹیکل 184(3) کے نیچے آئی ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ جو ہے, جو اس وقت فائل کی گئی تھی, وہ ایک جوڈیشل کمیشن بنائے. اب یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنانا جو ہے نہ پاکستان کی سپریم کورٹ کا اختیار ہے, نہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشنل بینچ کا اختیار ہے, نہ کسی ہائی کورٹ کا اختیار ہے. یہ اختیار صرف اور صرف جو ہے وہ پاکستان کی گورنمنٹس کا ہے, چاہے وہ آپ کی فیڈرل گورنمنٹ ہے, چاہے آپ کی وہ پروونشل گورنمنٹ ہے. اور اس کے لیے جو ہے آپ کا کمیشنز آف انکوائری ایکٹ جو ہے 2017 جو ہے وہ موجود ہے. اس کے نیچے گورنمنٹ کا پریروگیٹو ہے کہ وہ خود بھی بنا سکتی ہے, اور اس کے بعد وہ پاکستان کے کسی چیف جسٹس سپریم کورٹ کے, ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو لکھ سکتی ہے. لہذا یہ کیس جو ہے لگا جائے گا, سنا جائے گا. مزید بات کرتے ہیں. رانا احسان افضل صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے کیونکہ وہ ڈسٹارٹ ہو رہی تھی لائن, تو اس پر. جی رانا احسان افضل صاحب, آپ نے گفتگو سنی احمد ویس ایڈوکیٹ صاحب کی بھی, انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کی بھی بات کی, اور دیگر معاملات بھی. ابھی حافظ احسان احمد صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی. اب اگر کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ہے وہ اگر جو کہہ دیتا ہے کہ جی ٹھیک ہے سنیں, جوڈیشل کمیشن بنائیں 9 مئی کے واقعات پہ بھی, 26 نومبر کے واقعات پہ بھی, تو اس پر حکومت کو کوئی اعتراض ہوگا؟ یہ دیکھیں, اگر جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ اپنے مینڈیٹ کے مطابق کوئی فیصلہ کرتی ہے تو اس پہ حکومت کو تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. لیکن دیکھیں بات ہمیں نا یہ پی ٹی آئی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائی رکھتی ہے. دیکھیں اصل مسئلہ کیا ہے
کہ اب جو انہوں نے ایک انتشاری، ان کا سارا مقصد یہ ہے کہ خان صاحب کو کوئی این آر او مل جائے. ان کے جتنے اقدامات ہیں، دیکھیں یہ ہمارے لیے میں نے جس طرح پہلے کہا حکومت کے دروازے کھلے ہیں، لیکن آپ حکومت کو بلیک میل یا پاکستان کو بلیک میل آپ نہیں کر سکتے. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اوورسیز، آپ سول ڈس اوبیڈینس کی آپ کال دینے جا رہے ہیں اور آپ ریمیٹنسز بند کرنے جا رہے ہیں، اور اگر یہ جو ہے ہم نے آپ کی شرائط نہ مانی تو سول ڈس اوبیڈینس شروع ہو جائے گی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان ٹیکٹک سے آپ ٹاکنگ جو ہے وہ ٹیبل پہ بٹھا لیں گے حکومت کو؟ دیکھیں ایسے نہیں ہوتا. آپ نے ابھی ایک وائلنٹ پروٹیسٹ کیا اور اس کے نتائج آپ نے پھر اس کے بعد پروپیگنڈا کیا جس سے پاکستان کی ساکھ خراب ہوئی. تو یہ چیزیں، اس کی وجہ سے حکومت جو ہے وہ اپنے گھٹنے نہیں ٹیکنے لگی، اور آپ کو جو ہے وہ قانون کے دائرے میں ہم کھڑا کریں گے. جو آپ نے قانون توڑا ہے، جو بھی آپ نے وائلنٹ پروٹیسٹ کیے ہیں، ابھی بھی اگر آپ نے دیکھے، ہم نے تو دروازے بند ہی نہیں کیے تھے نا. یہ تو آپ کا موقف تھا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ کا موقف تھا. ہمارے تو، میں نے آپ کو ایپیکس کمیٹی کا بتایا، میں نے آپ کو فلور آف دا ہاؤس کا بتایا کہ پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. تو وہ دروازے ہمارے کھلے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمیں بلیک میل کر کے آپ بٹھائیں کہ اب بات کر لیں، وہ نہیں چلے گا. اٹ ول ناٹ ورک. ہم اس جھکاؤ میں، اور الحمدللہ دیکھیں انہوں نے مجھے کہا کہ نقصان ہو رہا ہے ملک میں، یہ پی ٹی آئی کے جو ہیں بیرسٹر صاحب. دیکھیں ملک اب آپ کی اکانومی اسٹیبلائزیشن سے گروتھ کی طرف جا رہی ہے. آپ کی ایکسپورٹس ہیں وہ بڑھ رہی ہیں. ابھی $38 بلین کی ایکسپورٹس ہوئی ہیں گڈز اینڈ سروسز کی پچھلے سال. اب آپ اس سے بہتر ایکسپورٹس کر رہے ہیں. 10-15% آپ کی ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں. ریمیٹنسز آپ کی بڑھ رہی ہیں. آپ کی ٹیکس کلیکشن 20-25% سے بڑھ رہی ہے. آپ کے فوریکس ریزرو جو ہے وہ $16 ارب کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کے آ گئے ہیں. آپ کے انٹرسٹ ریٹ نیچے جا رہے ہیں. ملک آگے بڑھ رہا ہے. صحیح. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ملک کو نقصان پہنچتا رہے گا کیونکہ پی ٹی آئی انتشار پھیلاتی رہے گی. مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ملک کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہی. وہ صرف اپنے بارے میں سوچ رہی ہے. وہ صرف اپنے ایجنڈے پہ سوچ رہی ہے. اب دیکھیں، اب یہ جو کال دے رہے ہیں سول ڈس اوبیڈینسی، اس سے پی ایم ایل این کو کیا نقصان ہے؟ اس سے تو پاکستان کو نقصان ہے نا. تو یہ اس طرح کی جب یہ حرکتیں کریں گے تو ظاہر سی بات، یہ ٹکر ریاست کے ساتھ لے رہے ہیں، یہ ٹکر پاکستان کے ساتھ لے رہے ہیں، اور پھر اس کے کانسیکوینسز ہیں وہ پھر ان کو بھگتنے پڑیں گے. صحیح، بالکل. میں جانا چاہتا ہوں ذرا رضا ہارون صاحب کی طرف سے، انہوں نے اجازت لینی ہے، پھر ہم واپس آتے ہیں. رضا ہارون صاحب، آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے واضح طور پر کہہ دیا کہ جو بھی ان کی لیجسلیشن میں پرپوز بل تھا مدرسوں کے حوالے سے، وہ کہیں ایک میٹنگ میں طے ہوا تھا، اور اس میں وہ جاتی عمرہ میں میٹنگ ہوئی، اور پھر وہاں پہ صدر آصف زرداری صاحب بھی ذاتی طور پر موجود تھے. اب ایوان صدر کے یہ اعتراضات بدنیتی کے سوا کچھ نہیں، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں. تو ایک طرف تو پی ٹی آئی مسئلہ بنا ہوا ہے، تو اب دوسری جانب اب مولانا فضل الرحمان صاحب کو رام کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ آج بھی وہ بڑا سخت بولے ہیں. اور پچھلے دنوں چیئرمین بلاول صاحب بھی ان کے رہائش گاہ پہ گئے تھے، ملاقات ہوئی اور اسی ایشو پہ بات ہوئی تھی. یہ ایک پیورلی پارلیمانی مسئلہ ہے، اور جس طرح وہ اس کو بتا رہے ہیں کہ یہ معاملہ اگری ہو گیا تھا 26 آئینی ترمیم کے موقع پر، تو مجھے نہیں پتا اس کی لاجسٹکس کیا ہیں یا کیوں اس کو روکا گیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب ایک بڑے قومی سیاسی لیڈر ہیں. اگر ان کے کچھ اعتراضات ہیں، ان کی شکایات ہیں، بیشک پریزیڈنٹ زرداری صاحب سے ہوں یا موجودہ گورنمنٹ سے ہوں یا پارلیمنٹ سے ہوں، ان سے بٹھا کے بات چیت کر کے اس کو دور کرنا چاہیے. اور جو اگریڈ معاملات ہیں، جو آپ بات مان چکے تھے دوران 26 آئینی ترمیم کی میٹنگز میں، ان کو آنر کرنا چاہیے. چلیں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد مزید انہی معاملات پر بات کریں گے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کیسے رام کیا جا سکتا ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. حافظ احسان صاحب، اب معاملات تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھی ہیں. اب یہ ایک بل ہے جس کے اوپر ایک ایشو بنا ہوا ہے، اور پھر ہم لوگ سن رہے تھے ایک بازگشت یہ بھی تھی کہ 27ویں آئینی ترمیم بھی آنی ہے، اس میں بڑی اہم چیزیں آنی ہیں. تو اب
کیا مطلب حالات کیسے؟ اور آئینی بینچ کے تو یقیناً معاملات اور بہت سارے کیسز بھی، پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کے بھی جو خلاف درخواستیں ہیں وہ 12 دسمبر کو سنے گی. پھر چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان کے خلاف ہے، وہ 11 دسمبر کو سنی جائے گی. تو اب یہ بہت زیادہ پریشر جو ہے وہ آئینی بینچ کی طرف جاتا ہم دیکھ رہے ہیں. نہیں نظمیر، ایک تو چیز یہ ہے کہ آئینی بینچ جو ہے وہ اب کسی کی خواہش پہ کام نہیں کر رہا. اگر آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو وہ پک اینڈ چوز کر کے سو موٹو ہوتے تھے، یا پک اینڈ چوز کر کے کیسز کو لگایا جاتا تھا اور 2-3 ہیئرنگز کر کے اس کے اندر جو بھی ایک آبجیکٹیو ہوتا تھا اس کو ٹارگٹ یا اچیو کیا جاتا تھا، اور پھر اس چیز کو دوبارہ جو ہے کولڈ سٹوریج کے اندر لگا دیا جاتا تھا. اب اس بینچ نے کام یہ شروع کر دیا ہے کہ انہوں نے آرڈر کے مطابق کیسز کو نکالنا شروع کر دیا، اور بہت سارے ایسے کیسز ہیں کہ جو انفرکچس ہو چکے ہیں یا جن کی ضرورت ہی نہیں تھی، یا ایسے آرڈر کیے گئے تھے کہ جن کو آپ انفورس ہی نہیں کر سکتے اس سچویشنز کے اندر. اور ایس ایم سی یعنی سو موٹو سے بھی زیادہ جو ہے وہ آپ نے ایچ آر سی کو استعمال کرنا شروع کر دیا تھا ہیومن رائٹ کیسز کے اندر. تو آپ کو اگلے ہفتوں کے اندر اس طرح کے اور بھی ہائی پروفائل کیسز نظر آئیں گے، چونکہ انہوں نے اب کلمینیشن کی طرف جانا ہے، اور کانسٹیٹیوشن بینچ جو ہے جو ان اکارڈنس ود لا یا کانسٹیٹیوشن کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کرے گا. آگے آپ نے پہلے بات کی 9 مئی والے انسیڈنٹ کے اندر. اب یہ ہے کہ 9 مئی والا انسیڈنٹ کے اندر کوئی جوڈیشل کمیشن جو ہے نہ عدالت کہہ سکتی، نہ بنتی ہے، نہ بنتا ہے جب آپ کا ایک کرمنل کاگنیزنس والا میٹر جو ہے وہ آپ کی جو ریلیونٹ کورٹس ہیں ان کے اندر چلا جائے، یا پھر اسپیسیفکلی ملٹری کورٹس کی بھی بات ہوئی تھی کہ وہاں پہ جانے ہیں یہ کیسز. نہیں وہ نہیں، وہاں پہ جانے نہیں ہیں، وہاں پہ تو جانے فرسٹ فیز کے اندر ہیں کہ جب آپ نے کسی کو ٹرائی کرنا ہے تو کمانڈنگ آفیسر کے پاس یہ اختیار یہ ہے کہ وہ جا کے اس کی کسٹڈی مانگے وہ آگے چلے جی. اب یہ ہے کہ یہ 2-3 جگہ اس لیے چلتے گئے کہ ایک طرف پاکستان کی سپریم کورٹ نے 184(3) کے نیچے کاگنیزنس لیا جو انپریسیڈنٹڈ تھا کہ آپ کی 50 سال کی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کے اندر جو سویلینز کو ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائی کیا جاتا رہا ہے، اور پاکستان کی سپریم کورٹس اسے نہ ڈیوس آف پروسیس آف لا کے خلاف کہتی ہیں، نہ اس کو یہ کہتی ہیں کہ جس کے اندر جو ہے کوئی جو ہے ڈسکریمنیشن ہے یعنی آرٹیکل 25 کے اندر ہے، اور نہ ہی اس کے اندر یہ ہے کہ ایسا پروسیس اختیار کیا گیا ہے کہ جس سے جو اس کے رائٹس ہیں ایکیوز کے وہ متاثر ہوتے ہوں. تو یہ 75 سے لے کے آج تک اس چیز کے اندر ہے، اور آپ کے پاس 4 فورمز اویلیبل ہے. اس کے اندر ملٹری کورٹ ہے، ملٹری کورٹ کے اندر اپیل پرووائڈ کر دی گئی ہے، آپ ہائی کورٹ کے اندر آ سکتے ہیں، آپ سپریم کورٹ کے اندر آ سکتے ہیں، اور آپ اس کی ریویو کے اندر کر سکتے ہیں. اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک لارجر بینچ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ کرے اور اس کا جو مائنر بینچ ہے وہ اپنے لارجر بینچ کے فیصلے کو انڈو کرے. بہتر یہ ہوتا کہ وہ اس کو چیف جسٹس کو بھیج دے کہ جناب اس کو کر لیں. اور یہی جو موجودہ چیف جسٹس یا افریدی صاحب کا اس کے اندر ڈائسینٹنگ ویو آیا تھا کہ آپ ان امینڈمنٹس کو سٹرائک ڈاؤن نہیں کر سکتے جو 68 کے اندر آئی ہیں، 2D1 اور 2D2 جو آپ کے آفیشیل سیکریٹ سے، لیکن انہوں نے کیا. اب اس کے اندر یہ ایک اور بتاتے جائیے گا، وہ 12 جولائی والا فیصلہ ریزرو سیٹس والا، اس کا کیا فیٹ ہوگا؟ نہیں وہ آئے گا، اس کی بھی ٹرن آئے گی اس چیز کے اندر جب آپ نے ایک سیکوینس کے اندر چیزوں کو کر لیا ہے. نہیں سیکوینس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر فل کورٹ نہیں بن سکتا. یہ جو بار بار جسٹس منصور کہہ رہے ہیں فل، انہیں بھی پتا اس چیز کے اندر کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد پاکستان کی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس جو ہے وہ فل کورٹ نہیں بنا سکتا. جتنے آئینی معاملات ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کی طرف جائیں گے، اور کانسٹیٹیوشنل بینچ کی جتنی کمپوزیشن آئے گی وہ ساری کی ساری جو ہے وہ ایز اے فل کورٹ کے طور پہ کام کرے گی. یہ ممکن نہیں ہے. دوسرا جو امپورٹنٹ چیز ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر پارلیمنٹ کے اندر گورنمنٹ نے سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ کو منظور کر لیا تھا اور پریزیڈنٹ کے پاس چلا گیا تھا، اور اس کے اندر ضمیر جتنی بھی چیزیں آئی ہیں وہ ساری کی ساری ایسی ہیں کہ جس پہ کوئی اعتراض نہیں. مدارس نے یہ کہا ہے کہ ہم رجسٹریشن کرواتے ہیں، ہم ملیٹنسی پہ نہیں جائیں گے، ہم اس کے بعد جو ہے آپ کی سیکٹریئنس پہ نہیں جائیں گے، اپنے نصاب کو بہتر کریں گے، اپنے اکاؤنٹس کو بہتر کریں گے. ایک ایشو تھا وہ یہ تھا کہ اگر آپ نے کسی جگہ رجسٹریشن کروانی ہے تو ایک ہی اتھارٹی ہونی چاہیے، مختلف نہیں آنی چاہیے. تو میرا خیال یہ ہے کہ جس طرح بلاول بھٹو صاحب یا پرائم منسٹر ہیں یا اس کے بعد مولانا صاحب آن بورڈ ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں جو جوائنٹ سیشن کے اندر چلی جائیں گی اور یہ معاملہ جو ہے
ایمیکیبلی جو ہے وہ ریزالو ہو جائے گا، کیونکہ یہ بہت بڑا معاملہ ہے. پاکستان کے چاروں مسالک اس کے اندر ہیں، ساروں کی کانسنس ہے، اور ایسی کوئی پروویژن ایسی نہیں ہے جو آپ کی کانسٹیٹیوشن یا لا یا آپ کی جو FATF کی آبلیگیشنز ہے اس کے خلاف جاتی ہو، افیکٹ کرتی ہو، اور جو پریزیڈنٹ کی طرف سے آئی آبزرویشنز آئی ہیں وہ کانسٹیٹیوشنلی سسٹینیبل نہیں ہے. صحیح. رضا ہارون صاحب، ایک چیز ذرا آپ بھی ساتھ ساتھ ہی بتاتے چلیں کہ یہ جو پیپلز پارٹی اور PMLN کا جو اس وقت تھوڑا سا لو ہیٹ ریلیشن شپ چل رہا ہے، اور خاص طور پر پنجاب کے حوالے سے، اس میں کوئی بہتری کی مطلب یہاں بھی سخت موقف ہے، اور خاص طور پر پانی کا ایشو لے کر تو پیپلز پارٹی بہت سخت ناراض ہے. تو اب آئندہ پھر معاملات کیسے چلیں گے؟ کیونکہ بلاول صاحب نے یوم تاسیس کے موقع پر یہ کہا تھا کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن پر ہم اتفاق نہیں کرتے. جی بالکل. ایسا میں آ رہا ہوں ان کے بعد سر آپ کے پاس. کولیشن میں مرجر کے ساتھ نہیں ہے اور اپنے اپنے ایشوز ہوتے ہیں. پنجاب کی پالیٹکس پیپلز پارٹی کی ڈیفرنٹ ہے. وہ اپنی پولیٹیکل سروائیول کے لیے، اپنی پولیٹیکل وائبلٹی کے لیے وہاں موومنٹس کرے گی، اور جو لوکل وہاں پہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اس کی رائیولز ہیں. اسی طرح سندھ کے اندر جو یہ معاملہ ہو رہا ہے کینالز کا، اس کی مخالفت پورا سندھ کر رہا ہے، اور اس پہ ری تھنک کرنے کا بھی کہہ رہے ہیں بلاول صاحب، اس پہ دوبارہ سوچنے کا کہہ رہے ہیں. اور وہ یہ بھی ساتھ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس کے لیے اور بہت سارے سولوشن ہیں، اچھے سولوشنز ہیں، وائبل سولوشن ہیں، سائنٹیفک سولوشنز ہیں. تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس میں مذاکرات ہو، اس سے بات چیت ہو، تو وہ جو سندھ کی حکومت، سندھ کا صوبہ جو سولوشن دے رہا ہے، اس میں پھر ان کینالز کی ضرورت نہیں رہ جائے گی. احمد اویس صاحب، آپ نے حافظ احسان کھوکھر صاحب کی بھی گفتگو سن لی. اب یہ ساری صورتحال جو ہے، اب اگر یہ کہتے ہیں کہ جی جوڈیشل کمیشن کی تو کہیں پہ گنجائش ہے ہی نہیں، اور آپ کا فورموسٹ مطالبہ بھی اس وقت یہی ہے کہ جی جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. پہلے تو صرف 9 مئی پہ تھا، اب وہ ایک علیحدہ ایشو ہے پر بھی بنایا جائے. تو یہ نہیں فارگیٹ. دیکھیں یہاں 2 ایشو ہیں. ایک تو وہ جوڈیشل کمیشن والی بات تو الگ ہے، وہ تو میں دوسری بات جو حافظ صاحب کر رہے تھے کہ جی جناب اب یہ بھی وہ سونے کا جو کانسٹیٹیوشن بینچ بن گیا ہے، یہ بھی وہ سونے کا. کوشچن یہ ہے کہ جو 26ویں امینڈمنٹ ہوئی ہے، پاس ہوئی ہے، اس کو چیلنج کیا ہوا ہے. بہت ساری پٹیشن جو ہیں سپریم کورٹ میں داخل ہو چکی ہیں، اور وہ پٹیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ سنے گا، وہ یہ بینچ نہیں سن سکتا، کیونکہ یہ بینچ جو ہے یہ تو اس امینڈمنٹ کا آؤٹ کم ہے. اٹ از ٹو بی ہرڈ بائی دی سپریم کورٹ کہ ویدر یہ کانسٹیٹیوشنل ہے امینڈمنٹ، یہ ٹینبل ہے یا نہیں ہے، یا یہ اسٹرائک ڈاؤن ہو سکتی ہیں کہ نہیں ہو سکتی. یہ فیصلہ سپریم کورٹ کرے گا آرٹیکل 188 کے تحت، کیونکہ سپریم کورٹ کے پاس آرٹیکل 188 کے تحت پاور آف ریویو ہے. کوئی بھی میٹر آئے گا جس وقت کورٹ پارلیمنٹ پاس کرے گی، وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی ہو. آپ کو یاد ہوگا کہ 18ویں امینڈمنٹ جب آئی تھی تو اس کو بھی چیلنج کیا گیا تھا، اور سپریم کورٹ نے ہی سنا تھا اس کو بھی. اس سے کوئی بھی آئے گی، کیونکہ جو اس امینڈمنٹ کے بعد کے جو اس کے آؤٹ کم ہے وہ تھوڑی بیٹھ کے سنیں گے اس کو. یہ تو وہ سپریم کورٹ سنے گا کہ یہ تمام کانسٹیٹیوشن جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہوئی ہے کہ نہیں اس امینڈمنٹ کے لیے. لہذا یہ امینڈمنٹ جو ہے یہ سسٹین کرے گی یا یہ سیٹ اسائڈ کر دی جائے گی. یہ جب تک نہیں ہوتا جب تک ان کو یہ باقی ساری کارروائیاں جو ہیں وہ بالکل انکانسٹیٹیوشنل اور نہیں ہونی چاہیے. یہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں. اور یہی بات ہے جو منصور صاحب، جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بھی یہ بات کو اشارہ کیا اسی بات کے متعلق. صحیح، وہ یہ نہیں کیا جا رہا. اور دوسرا آج صحیح حافظ احسان کھوکھر صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ آج شاہد خاقان عباسی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ 26 مہینے کی حکومت جو میاں شہباز شریف صاحب کی، پہلے 16 مہینے اور اب 10 مہینے، اس میں سوائے ایک تحفہ اور وہ 26ویں ترمیم، اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ آنے والے دنوں میں یہ واپس کرنی پڑے گی اور پھر ہم پچھتائیں گے کہ یہ کیوں کی. اس کو بھی ذرا ایکسپلین کر دیجیے گا. اور دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، سپریم کورٹ کا اختیار ہے اور سپریم کورٹ میں ہی چیزیں سنی جائیں. ازمیر صاحب، ایک تو یہ ہے کہ آرٹیکل 188 کے نیچے پاکستان کی سپریم کورٹ کوئی بھی کیس نہیں سن سکتی. 184(3) کے نیچے سنے گی تو اس کا ریویو 188 کے نیچے آئے گا، ڈائریکٹ 188 نہیں ہے.
دوسرا یہ ہے ہاں کہ تو ایسا کل ہی ہوگا پاکستان راجیو، کے چیف بالکل۔ جسٹس نے جوڈیشل کمیشن کے اندر رسپانس کر دیا ہے کہ بھائی صاحب اب ان پٹیشنز کو فکس کرنے کا اختیار میرا نہیں ہے بلکہ وہ آئینی بینچ کی کمیٹی ہے جو 3 ممبرز پہ مشتمل ہے۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔